رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت ارشد اللہ الصلاۃ والسلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. خالق نے فرمایا بخشا الصلاۃ والسلام، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری لگنے کے بعد میرا ناشتہ بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. کہہ سبحان اللہ. سامعین کی وقار، آج کی دفن سعید جو قرآن سے انعقاد پذیر ہے، یہ ہے تعلیمات اولیاء فاؤنڈیشن پاکستان اور اس کی زیر صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پیر خدا شاہ عبدالستار صاحب چشتی کروا رہے ہیں. اور آپ حضرات کے سامنے اس علاقہ کی عظیم مشائخ نظام اور اولیاء کرام کو شروع کرنا ہے. تو مجھے خدا امین صاحب نے اپنی معاونت کے لیے حکم فرمایا ہے کہ آپ معاملت کریں، اور آپ کی معاملت کے لیے میں چند حاضری پیش کر رہا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، ناز نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں. کہہ دیجیے سبحان اللہ. ناز نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں اور جاہل سمجھ رہا ہے مجبور مصطفیٰ کو، جاہل سمجھ رہا ہے مجبور مصطفیٰ کو. غوث اللہ کو دیکھو مجھے کھلا رہے ہیں. جاہل سمجھ رہا ہے مجبور مصطفیٰ کو، جاہل سمجھ رہا ہے مجبور مصطفیٰ کو. غوث اللہ کو دیکھو مجھے کھلا رہے ہیں. اور فوراً درخت دوڑا شاخیں جھکا جھکا کر، فوراً درخت دوڑا شاخیں جھکا جھکا کر جب سن لیا کہ مجھ کو میرے آقا بلا رہے. فوراً درخت دوڑا شاخیں جھکا جھکا کر جب سن لیا کہ مجھ کو میرے آقا بلا رہے ہیں. ناز نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں، ناز نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں. اور منکر یہ پوچھتا ہے کہ گھڑیوں کی اصل کیا ہے. منکر یہ پوچھتا ہے کہ گھڑیوں کی اصل کیا ہے. ارے بوڑھا نبی کو دیکھو جھنڈے لگا رہے ہیں. منکر یہ پوچھتا ہے کہ گھڑیوں کی اصل کیا ہے. بوڑھا نبی کو دیکھو جھنڈے لگا رہے ہیں. فوراً درخت دوڑا شاخیں جھکا جھکا کر جب سن لیا کہ مجھ کو میرے آقا بلا رہے ہیں. اور میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، جو بھی کرے فیصلہ لازوال کرتا ہے. میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، جو بھی کرے فیصلہ لازوال کرتا ہے. اور میرے حبیب کو شمس و قمر سے مت پہچان، یہ چھوٹے چھوٹے کام کس کا بلال کرتا ہے. اب خطاب کے لیے میں خدانہ مقدس میں پیر طریقت رہبر شریعت واقف ربوع حقیقت حضرت علامہ پیر سید اسرائیل بادشاہ صاحب دامت برکات ملانے سے کہ وہ مائک پر تشریف ہے اور اپنے اڑانے نظام کتاب سے ہمارے سرے کو ملاقات کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حاضر. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا صادقا آمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات دروشی پڑھنے کی سعادت حاصل فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. آج کی یہ انتہائی پروقات تقریب سعید جو اس سے پاک کے حوالہ سے جس کا بھی خصوص عنوان ہے تعلیمات اولیاء. یقیناً ان پاکیزہ محافل کی حاضری اور اس حاضری میں اپنے مسلک کے جید اور ذمہ دار علماء کے خطابات سماعت فرمانا یہ ہماری انتہائی خوش قسمتی ہے اور انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں منتظمین اور بالخصوص سعید عبدالستار صاحب حافظہ اللہ اور محترم سعید محمد ارشاد الحق امینی صاحب جنہوں نے یہ اچھا پلیٹ فارم اور بڑا اچھا موقع ہمیں نصیب فرمایا کہ ہم ان کی معرفت اپنے بزرگوں کے خطابات سننے کی اس حوالے سے برکتیں حاصل فرما رہی ہیں. یقیناً ہمارا مسلک جو ہے اہل سنت و جماعت ہے اور یہی وہ ایک عظیم مسلک ہے جو سچا اور سچا مسلک ہے. جتنے اولیاء کاملین صالحین اس دھرتی پر جلوہ گر ہوئے ہیں سبھی کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے الحمدللہ. اس تعلق سے بھی شروع کریں صحابہ اکرام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام کے امت کے جس اللہ کے مقبول بندے کی طرف کی آپ محبوب کی طرف نظر کریں گے وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں, خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں, سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ہوں, بابا فرید علیہ الرحمہ ہوں یا جس بھی مرد خدا کی طرف آپ نظر اٹھائیں گے تو پائیں گے کہ ان کا مسلک جو ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے. یہ اس مسلک کی حقانیت کی ایک بڑی دلیل ہے. اس دھرتی پر تمام اولیاء کاملین الحمدللہ وہ اہل سنت و جماعت کے مسلک پر ہی جلوہ گر ہیں اور اسی کو پھیلانے میں انہوں نے اپنی تبلیغی رشد و ہدایت اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے. آج انشاءاللہ علماء کرام کا یہی طریقہ ہے صالحین کا. ہمارے سنت و جماعت کو یوں کہتی ہیں کہ سچا پیر ہی وہ ہے کہ جس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے. بہار شریعت کے اندر ہمارے مسلک کے عظیم ترجمان مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ پیر سچا وہ ہے جس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے. پیر بدلنے سے پہلے اس بات کی خوب خبر کرنی چاہیے کہ جس کے ساتھ ہم اپنا روحانی تعلق قائم کر رہے ہیں, جس کو ہم اپنا مرشد بنا رہے ہیں, جس کو اپنا پیر بنا رہے ہیں, کیا اس کا عقیدہ صحیح ہے؟ تو وہ عقیدہ صحیح ہے اہل سنت و جماعت. اس کی پرکھ کر کے اپنا مرشد قائم کرنا چاہیے اور اس کو اپنا راہبر و رہنما بنانا چاہیے. دوسرا ہمیں یوں فرمایا کہ عقیدے کے ساتھ یوں بھی دیکھو کہ اس کا ظاہر جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہے. تمہارا پیر جو ہے اس کا ظاہر وجود جو ہے وہ شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے والا ہے, یعنی وہ نماز پڑھنے والے ہیں, نیکی کا حکم دینے والے ہیں, بے حیائی اور برائی سے روکنے والے ہیں. اس کے ظاہر کو خوب پرکھو, عقیدے کے بعد اس کے ظاہر کی تحقیق کرو اور پھر اس کو اپنا مرشد بناؤ. تو تیسرے درجے پر فرمایا کہ اس کے علم کو بھی دیکھو کہ وہ منظر پیر تو نہیں ہے, اس کا علم اس قدر ہے کہ اگر مرید اس سے شریعت مطہرہ کی کوئی بات پوچھے تو وہ اپنے مرید کی دینی رہنمائی کرنے کے اہل ہے. اس کو بھی پرکھ کر فرمایا اگر وہ فی البدیل نہ بھی رہنمائی کرے نہ بھی مسئلہ بتا سکے فی البدیل تو کم از کم قرآن و سنت سے علماء کی کتابوں سے مطالعہ کر کے بتانے کے اہل تو ہو, عقیدہ ٹھیک ہو, شریعت کا پابند ہو اور علم کی برکت رکھنے والا ہو. اور یہ بھی دیکھ لو کہ اس کی پیری کا طریقہ جو ہے, اس کا سلسلہ جو ہے وہ کسی طرح شیخ کامل سے منسوب ہے یا وہ اپنی طرف سے خود ساختہ ہی پیر بنا ہوا ہے. اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا تعلق کسی مرد خدا سے ہو, اس کا سلسلہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو. جب آپ سچے پیر کی سچی تلاش کر لیں گے تو یقیناً اولیاء کاملین کی برکت سے پھر آپ کی نسبت ایسی مضبوط ہو جائے گی اس اپنے شیخ سے جو بھی اس سے آپ پانا چاہیں گے اپنی مراد میں انشاءاللہ وہ آپ کا رہنما اور رہبر ثابت ہوگا. میں نے کہا کہ شیخ منصور حلاج علیہ رحمت الرحمان بڑے پائے کے ولی کامل ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو رشد ہدایت
عرض فرماتے بڑے بڑے اجتماع جمع ہو جاتے، آپ ان کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے روشن و منور فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ بیان فرما رہے تھے کہ مجلس میں ایک سادہ سا آدمی آ گیا، آ کر دوران بیان کھڑا ہو گیا، عرض کی حضرت مجھے مالی طور پر کچھ پریشانی ہے، میری مدد فرما دیجیے۔ آپ تو پیسے پائی رکھتے نہیں تھے، جیسے آتے ویسے ہی خرچ فرما دیا کرتے۔ آپ نے اہل مجلس سے فرمایا بھائی تم میں کوئی ایسا جوان ہے جو اس حاجت مند کی حاجت کو پورا کر دے، اور جیسے وہ اس کی حاجت کو پورا کرے گا میں اس کے لیے اس کی خواہش کے مطابق دعا کر دوں گا۔ لوگوں میں یہ امر مشہور تھا کہ جس کے حق میں شیخ منصور بن حلاج دعا کر دیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی دعا مستجاب ہے، آپ کی دعا فوراً قبول ہو جاتی۔ ایک جوان کھڑا ہوا، اس نے اس سے پوچھا آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ اس نے آپ کے شیخ مجھے 4 درہم عطا ہو جائے تو میری حاجت پوری ہو جائے گی۔ ایک جوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت میں اس کی خدمت کرتا ہوں 4 درہم۔ وہ راضی ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بھی تو نے میرے کہنے پر اس کی حاجت پوری کی ہے، اس کی ضرورت کو پورا کیا ہے، اب تو نے 4 درہم خرچ کیے ہیں، مجھے بھی 4 دعاؤں کے لیے کہہ دے، وہ تیرے حق میں دعا کر دیتا ہوں۔ لوگ بڑی توجہ سے اس کی طرف متوجہ تھے، جوان کی طرف، کہ یہ کیسی معروضات کرتا ہے۔ اس نے عرض کی شاید میرے لیے سب سے پہلی دعا فرما دے کہ میری مالی حالات بڑے کمزور ہیں، آپ اللہ کے مقبول ولی ہیں، جب آپ کے دستے مبارک اللہ کی بارگاہ میں اٹھیں گے اور میرے لیے دعا سفارش کریں گے اللہ پاک میری غربت کو دور فرما دے گا۔ آپ نے یہ دعا کی اس کے حق میں، مولا تو اپنے محبوب کے صدقہ سے اس میرے دوست کی غربت کو دور فرما دے۔ آپ نے فرمایا بتا دوسری دعا کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت میں غلام ہوں ایک کافر کا، میرے حق میں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے آزادی عطا فرما دے۔ آپ نے دعا فرمائی مولا اپنے حبیب کے صدقہ سے اس کو آزادی کی نعمت عطا فرما۔ فرمایا اس کی سوا تیسری دعا کیا ہے؟ جس کا میں غلام ہوں وہ کافر ہے، وہ بے ایمان ہے، اس کے حق میں بھی دعا فرما دے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کے برکت سے اسے صاحب ایمان بنا دے۔ آپ نے اس کے حق میں دعا کی مولا میرے اس دوست کی آرزو کو قبول فرما، اور میں بھی تیری بارگاہ میں دستے سوال اٹھائے ہوئے ہوں، اس کے مولا اس کے آقا اس کے رہبر کو دین کی دولت عطا فرما اور اسے صاحب ایمان فرما دے۔ آپ نے فرمایا 3 دعاؤں کی توسیع کیا ہے؟ عرض حضرت میرے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا فرما دے، اللہ میری مغفرت بھی فرما دے مجھے بخش دے۔ علماء فرماتے ہیں شیخ منصور بن حلاج نے اس اپنے محبت کرنے والے سے 4 دعائیں فرمائی۔ ایسا کیوں ہوا؟ مجلس کے اختتام پر وہ صاحب اپنی منزل گھر کی طرف گیا، اس کا آقا اس کا مولا اس کا جو مالک تھا ظاہر ہے جیسے دعا میں کیا کہ وہ مومن نہیں تھا، کافی تو اس نے پوچھا بڑی دیر سے لوٹے ہو کہاں رکے رہے ہو؟ اس نے کہا کہ راستے میں ایک بڑے اجتماع سے اللہ کے ایک ولی خطاب دے رہے تھے، میں ان کے خطاب کو سننے کے لیے بیٹھ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی اس کی خطاب کے دوران ایک جوان آیا، اس نے مالی مفلسی کی حاجت پیش کی، تو اس بزرگ نے کہا جو اسے 4 درہم دے دیتا ہے میں اس کے لیے 4 دعائیں کر دوں گا، اللہ میرے دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقہ سے قبول فرما کر اس کے کرم فرما دے گا۔ پھر اس نے کہا جی میں نے 4 درہم دے دیے۔ اس نے پوچھا پھر دعائیں کون سی کروائیں؟ عرض کی حضور پہلے اپنی غربت کا حال پیش کیا کہ میرے حق میں دعا کرے اللہ مجھے صاحب مال بنا دے۔ اس کافر سے جو بھی مسلمان نہیں ہوا اللہ کے اس ولی کامل کی دعا کے برکت سے مولا کریم نے اسے یہ توفیق دی کہ اس نے 4000 درہم نکال کر اس اپنے غلام کو دے دیا، کہا یہ لے لو 4000 درہم اللہ تجھے امیر فرما دیتا۔ یہ تو اللہ کے ولی کی دعا کی قبول ہو گئی ہے، یہ تو خدمت میرے ذمہ ہے، میں نے تجھے 4000 درہم دے کر تیری ظاہری مالی غربت اور مخلص کو دور کر دیا۔ دوسری دعا کیا کروائی؟ اس نے کہا جی دوسری میں نے یہ کہا کہ میں غلام ہوں میری آزادی کی دعا فرما دے۔ اس نے کہا یہ میرا اختیار میں ہے، جاؤ اس اللہ کے ولی کی دعا کی برکت کا اثر یہ ہے کہ میں نے تجھے اپنی غلامی سے آزاد کر دیا۔ تیسری دعا کیا کروائی؟ اس نے اپنی حضور وہ یہ کروائی کہ میرا مالک غیر مسلم ہے، کافر ہے، وہ دین سے دور ہے، دعا کر دیجیے کہ اللہ اسے کلمہ شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وہ کافر بس زبان آواز پکار کر کہتا ہے شیخ منصور اللہ کے ولی کی زبان سے نکلی ہوئی دعا خزا نہیں جاتی، تو میرے لیے گواہ ہو جا اور سن لے کہ میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ شریف پڑھ کر وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ اسے چوتھی دعا کون سی کروائی ہے؟ عرض کی وہ میں نے اپنی مغفرت کی دعا کی ہے، اس سے کیا تھا یہ میری
بخشش کی دعا فرما دے. وہ اس کا مالک جو اب صاحب مسلمان ہے اب کہتا ہے یہ مغفرت و بخشش کا تعلق تو اللہ اس کے رسول سے ہے, یہ میرے اختیار میں نہیں. قسم خدا جو چیزیں میرے اختیار میں تھی اس مرد خدا کے دہنے مبارک کے یعنی منہ سے نکلنے کی دیر تھی, اللہ نے وہ پوری فرما دی. اب مغفرت کے ضامن تیرا محبوب اللہ کا رسول اور تیرا خدا ہے. کہتے ہیں رات ہوئی جب وہ سوتا ہے تو خواب میں اسے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں جو 3 کام تیرے ذمہ سے وہ تو نے کر دیے ہیں اور جو کام تو نے اپنے رب و رسول کے سبب کیا جا تجھے اور اس تیرے غلام سابقہ کو یہ خوشخبری ہے کہ اللہ پاک نے تم دونوں کی مغفرت اور بخشش فرما دی. یہ دعا کا اثر کیوں نہ ہو کہ ان لوگوں کا تعلق اللہ کے محبوب سے وابستہ ہے اور مضبوط ہے اور استقامت ہے. اس لیے ہمارے علماء کا تو یہ کہنا ہے کہ ہر ولی کے لیے عالم ہونا لازم ہے. عالم کے لیے ولی ہونا ضروری نہیں ہے, لازم نہیں ہے, لیکن مقام برائے پر فائد ہونے کے لیے یہ مسلم امر ہے کہ اللہ اسے علوم شرعیہ کی پوری برکتیں عطا فرما دیتا ہے. اور یہ تو ہمارے علماء بزرگ اولیاء بھی فرماتی ہیں, فرمایا کرامات کا اظہار ان سے اس لیے کروایا جاتا ہے تاکہ لوگ جو کمزور ایمان والے ان کو زندگی اور جلا مل جائے, لیکن حقیقت کیا ہے ان کے نزدیک جو فرماتے ہیں اولیاء اللہ کہ الاستقامت فوق الکرامت, کرامت کا آگے سے بڑا درجہ ہے, لیکن سنت رسول پر استقامت کے ساتھ کر جانا یہ ہزاروں کرامتوں سے بڑا درجہ ہے کہ رسول پاک کی سنت پاک پر مضبوطی اور استقامت حاصل کرنا. حضرت انس بن مالک رسول پاک کے پیارے صحابی ہیں, پیارے غلام ہیں اور بڑے محبت کرنے والے, حضور اس سے بڑا پیار کرتے تھے, وہ اپنے آقا سے بڑی وفا کرنے والے. ایک دن دوپہر کے وقت وہ اپنی والدہ ماجدہ کے یہاں گھر میں گئے, ان کی امی کا نام ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا. وہ اپنی والدہ کو ملنے کے لیے گئے تو چھوٹی عمر میں ہی حضرت انس کو ان کی والدہ حضور کی خدمت میں چھوڑ گئی. یہ رسول اللہ, یہ میرا بیٹا اور آپ کا نوکر اور غلام ہے, آپ کی خدمت اور کام کاج کرے گا. تو سیدھی باتیں ہیں علماء سے آپ سنیں گی جن کو. حدیث شریف میں حضرت انس گھر گئے دوپہر کے وقت تو آپ کی والدہ نے یہ بڑی محبت سے اس عمل کا اظہار کیا کہ انس کو دن رات حضور کی خدمت میں رہتا ہے, تو کبھی ایسا بھی ہو کہ پیارے آقا ہمارے گھر میں تشریف لے آئے اور قدم نبی سے ہمارے گھر کو روشنی اور برکتیں نصیب ہو جائے. حدیث شریف میں آتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انس لوٹ کر آئے. عرض کی یا رسول اللہ آج میں دوپہر کے وقت گھر گیا تھوڑی دیر کے لیے, تو میری امی نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ سرکار سے کرنا کہ وہ اپنے قدمین شریفین نبوت کو کبھی ہمارے گھر میں رکھ کر ہمیں بھی برکتوں سے مالا مال فرمائے. حضور مسکرائے فرمان تو میری اتنی خدمت کرتا ہے اور میں تیرے گھر کیوں نہیں جاؤں گا, کل ظہر کی نماز کے بعد تمہارے گھر چلیں گے اور دوپہر کا محاذر بھی تمہارے ہاں تمہاری دعوت پر قبول کیا جاتا ہے. حضرت انس کے گھر دوسرے دن نبی پاک ظہر کی نماز شریف پڑھا کر خرامہ خرامہ اپنے قدمین شریفین نبوت کو اٹھایا اور حضرت انس کی گھر کی طرف بلند کر دیا. چند دنوں میں حضرت انس کے گھر رسول پاک نے قدم مبارک رکھا تو آپ کی والدہ حضرت ام سلیم نے اہلا و سہلا کہہ کر محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. بڑی خوش ہوئی کہ میرے بیٹے میں حضور نے کرم فرمایا اور اس کے عرض کرنے پر میرے گھر میں اپنے قدم شریف رضا فرمائے. جس پر بچھا ہوا تھا سرکار جب وغیر ہو گئے, محاذر کھانا پیش کیا. جب کھانا حضور نے تناول فرما لیا دعا کرنے لگے تو مسکرا کر فرمایا اے ام سلیم کوئی دل میں آرزو ہے تو کہو, میں اپنے رب سے اس کی تکمیل کروا دوں. اللہ میں کچھ عرض کرنے والی ہی تھی. فرمایا ام سلیم ضرور کہو. اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور چھوٹی عمر سے آپ کی غلامی میں دے دیا ہے, میں چاہتی ہوں آپ اس کے حق میں چند دعائیں فرما دے, وہ ایسی کہ اللہ دین و دنیا اس کے لیے بہتر فرما دے. حضور فرماتے ہیں ام سلیم سن, میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہوں کیا میرے خالق و مالک میرے اس غلام کی عمر میں برکت عطا فرما دے, میرے غلام کی عمر میں برکت عطا فرما دے, میرے غلام کی رزق میں برکت عطا فرما دے, میرے غلام کی مغفرت و بخشش فرما دے. یہ دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. حدیث شریف میں ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے دعا کہ اللہ انس کے رزق میں برکت عطا فرما. بس نبی محترم کی زبان مبارک سے
جو اللہ کے حکم سے ہی گویا ہوتی ہے. جیسے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. پوری دعائے مصطفیٰ انس کے لیے حضور نے ارشاد فرمائی اللہ انس کے رزق میں برکت عطا فرما. حضرت انس فرماتے ہیں پورے مدینہ نے دیکھا کہ اللہ نے میرے مالی نظام کے اندر ایک ایسی تبدیلی فرما دی جو پورے مدینہ شریف میں نہیں تھی. فرمایا طریقہ عرب کا اور نظام قدرت یہ تھا کہ سال میں ایک مرتبہ باغ کھجوروں کے پھل دیتے تھے اور اسے ہی بڑے بڑے تاجر اور سب لوگ اپنے ہفتے معمول اس پھل کو بیچ کر اپنی تجارت کا کام کاج چلایا کرتے تھے. میرا بھی ایک چھوٹا سا باغ تھا, اس میں بھی سال میں ایک مرتبہ پھل لگتا تھا, وہ لگتا پھر کھجوریں لگتی, میں بھی توڑ کر بیچتا. لیکن جب سے رسول پاک نے میرے حق میں یہ دعا فرمائی میرے لیے اللہ نے نظام بدل دیا. لوگوں کے باغ سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے تھے, حضور کی دعا کے بعد میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دینے لگ گیا. جہاں مجھے سال میں 1 لاکھ ملتا تھا اب ہر 6 مہینے کے بعد مجھے 1 لاکھ ملنا شروع ہو گیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے پھر سرکار نے میرے لیے دعا فرمائی اللہ ان کی عمر میں برکت فرما. فرمایا 120 سال اللہ نے مجھے عمر عطا فرمائی, لمبی عمر اللہ نے مجھے عطا فرمائی. حضور نے دعا کی اللہ ان کی اولاد میں برکت عطا فرما. آپ فرماتے 140 سے زیادہ میرے بیٹے بیٹیاں پوتے اور پوتے ہو گئے, میں بوڑھا ہو گیا اور مدینہ شریف میں کثیر العیال تھا, میری سب سے زیادہ آل اولاد تھی, میری عمر بھی بڑی تھی, میرے رزق میں بھی برکت تھی. اور چوتھی دعا آپ نے یوں صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا جیسے اللہ نے رزق میں برکت کی, اولاد میں برکت کی, عمر میں برکت کی, میں اپنے رب پر اپنے سرکار مدینہ کے صدقہ سے کبھی امید رکھتا ہوں کہ آپ کی دعا سے اللہ نے میری مغفرت اور بخشش بھی فرما دی ہے. یہ ایک متن ہے دعاؤں کا جو رسول پاک سے بتدریج چل رہا ہے, اور پھر اللہ نے یہ کام اپنے محبوب کی غلامی کا اس خاص جماعت اولیاء کرام کے سپرد فرما دیا. آپ نے سنا ہے کہ دادا صاحب کا ایام ہے اس کے مسجد بنائی تو علماء نے فرمایا کچھ لگتا ہے کہ اس کا رخ خانہ کعبہ شریف کی طرف پوری طرح نہیں. آپ نے اتنی توجہ کی جب تکمیل ہوئی تو نماز عصر کی امامت خود فرمائی اور علماء کو دعوت دی. نماز پڑھانے کے بعد فرمایا کچھ ساتھیوں کے ذہن میں یہ بات کسی طریقے سے پہنچی کہ میری مسجد کا رخ پوری طرح کعبہ شریف کی طرف نہیں. سلام دینے کا فرمایا سارے دوست متوجہ کر دیکھو کہ اس مسجد کا رخ کعبے کی طرف ہے یا نہیں. فرمایا جتنے نمازی سے جب نظر اٹھائی تو سامنے بیت اللہ شریف کا دیدار کروا دیا. تو اللہ نے ان قانونین کو یہ رتبہ عطا فرمایا. فرمایا یتقرب الی عبدی بالنوافل فكنت السمع الذي يسمع به الى اخره او كما قال. فرمایا بظاہر اللہ کے ولی کی زبان حرکت کرتی ہے لیکن اس میں طاقت اللہ جل شانہ کی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو غوث پاک کیوں فرماتے مردے کو زندہ کرنے میں, کہ نبی تو کیوں فرما رہی ہے کہ تم بإذن اللہ اور میں یوں کہتا ہوں تم بإذن میرے حکم سے زندہ ہو جا. فرمایا اگر وہ فرمانے نبی ہے ان کا مقام مسلمہ برابر بڑا ہے, لیکن اس زبان غوثیت پر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا نزول ہے. فرمایا میں اپنے حکم سے مردے کو زندہ کر رہا ہوں. بظاہر ولی کی زبان ہوتی ہے لیکن اس میں قوت اور طاقت اللہ کی ہوتی ہے. بظاہر اللہ کے ولی کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن اس میں طاقت اللہ کی ہوتی ہے. اس لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. اللہ کے ولی کی مجلس میں جاؤ تو اپنے دل کو قابو رکھو, ان کی نگاہ تمہارے دل پر ہوتی ہے اور دل کی کیفیت ایسی ہے جسے کرامن کاتبین نہیں جانتے. اللہ کا مقبول ولی تمہارے دل میں آنے والے ہر خیال سے باخبر ہوتا ہے. اللہ نے ان لوگوں کو نگاہیں ایسی دی ہے, ان لوگوں کو زبانیں ایسی دی ہیں جیسی کہ یہ سنت کے متبع ہوتے ہیں, اپنے محبوب کبریا کو خوش کیا ہوتا ہے, اللہ کے رسول کی محبت میں سرشار اور روشن و منور ہو جاتی ہے, جن کا تعلق ان سے وابستہ اور اللہ کے مقبولوں سے مضبوط ہو جاتا ہے, پھر وہی یقیناً دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی پاتی ہیں. یہ تایا جان حضرت سیدی و مرشدی حضرت قبلہ شیخ الحدیث کی سید محمد شاہ سوار علی شاہ صاحب نقل اللہ مرقدہ کی زندگی مبارک کی بالکل آخری لمحات تھے. لاہور ہسپتال میں وہ داخل تھے. ایک ان کے بڑے خاص مرید کامل اور بڑے عالم, بڑے متقی اور بڑی بصیرت والے ان کے مرید خاص تھے قاری مشتاق احمد صاحب پر فیصل ہے. تو وہ ان کی خدمت میں تھے. انہوں نے عرض کی حضور رات کی پچھلے وقت میں کہ نجات کی بڑی فکر
رہتی ہے تو شیخ کامل نے فرمایا کہ پروفیسر صاحب جس کا مرشد کامل ہے مرشد کی برکت سے نجات تو ہو ہی جائے گی، اپنے درجات کی فکر کرو۔ جس کا سچا مرشد ہے، جس کا مرشد کامل ہے، اس کی برکت سے یقیناً اس کو نجات تو مل جائے گی۔ اپنی درجات کی فکر کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو اتباع سنت کے مطابق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے مطابق اپنے شیخ سے وابستگی اور وفا کے لمحات گزار کر اسے تکمیل تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔